السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 79 سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، آخری حدیث جو ہے اس صفحے کی وہاں سے جی۔ عن زینب بنت کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہا ان الفریعۃ بنت مالک بن سنان رضی اللہ عنہا وہی اخت ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ۔ زینب بنت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فریعہ جو مالک ابن سنان کی بیٹی ہیں رضی اللہ عنہا، صحابیہ ہیں، اور یہ بہن ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی، یعنی فریعہ یہ ابو سعید خدری کی بہن ہیں۔ اخبرتہا کہ مجھے خبر دی یا خبر دی فریعہ نے زینب کو، کیا کہ انہا جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تسألہ کہ وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ان ترجع الی اہلہا کہ وہ واپس پلٹ جائیں اپنے گھر والوں کی طرف، فی بنی خدرتا جو بنو خدرہ میں تھا، وہیں سے خدری ہے، یعنی خدرہ بنو خدرہ ایک قبیلہ تھا یا کوئی برادری تھی وہاں رہتی تھی، تو اس کا نام انہوں نے رکھا تھا بنی خدرہ۔ فإن زوجها خرج فی طلب، کیونکہ ان کا خاون یعنی فریعہ کا خاون جو تھے وہ نکلے تھے فی طلب اعبد لہو، اپنے، لہو کا مطلب اپنے، اعبد کا مطلب غلام، عبد کی جمع ہے اعبد، اپنے غلاموں کی تلاش میں وہ نکلے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ابقو جو بھاگ گئے تھے، یعنی وہ غلام بھاگ گئے تھے، تو ان کی تلاش میں وہ جب نکلے تو حتی اذا کانوا بطرف القدوم، حتیٰ کہ جب وہ تھے قدوم نامی علاقے کے کنارے کے پاس، لحقہم تو ان کے خاون وہ جا کے ملے ان کو، یعنی انہوں نے پا لیا ان کو، غلاموں کو، مگر ان غلاموں نے کیا کیا، فقتلوہ، ان غلاموں نے قتل کر ڈالا اپنے مالک کو، یعنی مالک تلاش میں نکلا ہے، جب مل گئے تو انہوں نے مل کے ان کو قتل کر دیا۔ اب یہ بیچاری یعنی جو فریعہ تھی ان کا خاون تھے، تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور پوچھنے لگی، اللہ کے رسول یہ ہوا ہے، اب میں کیا کروں، کیا میں اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤں واپس؟ تو فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فریعہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ان ارجع الی اہلی کہ میں پلٹ کے چلی جاؤں واپس اپنے گھر والوں کی طرف، فإنی لم یترکنی فی مسکن یملکہ، اس لیے کہ میرے خاوند نے نہیں چھوڑا مجھ کو کسی ایسے گھر میں کہ جس کے وہ خود مالک ہوں، ولا نفقۃ اور نہ ہی کوئی خرچہ چھوڑا ہے، تو میں اکیلی ہوں، نہ گھر ہے نہ خرچہ ہے، تو اب میں کیا کروں، کیا میں واپس اپنے گھر پلٹ جاؤں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، تو فریعہ کہتی ہیں کہ میں نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل۔ قالت فخرجت، تو کہتی ہیں یہ سن کے میں اٹھی اور نکلی، حتی اذا کنت فی الحجرۃ، حتیٰ کہ جب میں تھی کمرے میں ہی، یعنی آپ ہی کے کمرے میں تھی، تو میں ایسے کھڑی ہوئی تو جانے لگی، او فی المسجد، یا شاید مسجد میں تھی کیونکہ کمرے کا دروازہ جو تھا وہ مسجد کی طرف کھلتا تھا، تو دعانی، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے بلایا، او امر بی، یا میرے بارے میں حکم دیا، فدعیت لہ، تو میں آپ کے لیے بلائی گئی، یعنی آپ نے مجھ کو بلایا یا کسی کو بھیجا کہ ان کو بلاؤ۔ پھر میں واپس آئی تو فقالا، تو میں واپس آئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا، کیف قلتی، تم نے یہ ساری بات کیا کہی تھی؟ فرددت علیہ القصہ، تو میں نے آپ پر یہ سارا واقعہ دوبارہ لوٹایا، التی ذکرت من شأن زوجی، جو میں نے ذکر کیا تھا آپ کو اپنے خاوند کی حالت کے بارے میں، یعنی اس طرح وہ نکلے تھے، مارے گئے، مگر حالت یہ کہ وہ نہ کسی مکان کے مالک تھے اور نہ ہی انہوں نے کوئی میرے لیے خرچہ چھوڑا تھا۔ قالت، کہتی ہیں کہ فقالا، تو مجھے آپ نے فرمایا، امکثی فی بیتی کی، تم ٹھہری رہو اپنے گھر میں،
حتی یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ کہ پہنچ جائے کتاب اللہ کا لکھا اپنی مدت تک. یعنی اللہ کا لکھا کیا تھا کہ 4 مہینے 10 دن عورت عدت گزارے تو تم اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہو، جہاں اب رہ رہی ہو وہیں رہو. قالت تو کہتی ہیں فاعتدت فیہ 4 اشہر و10، تو پھر میں نے عدت گزاری اسی گھر میں 4 مہینے اور 10 دن. قالت فلما کان عثمان بن عفان ارسل الی، کہتی ہیں کہ پھر جب تھے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھیجا تھا میرے لیے پیغام کو، تو فسألنی عن ذالک، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اس واقعے کو کیا ہوا تھا. تو فأخبرتہ، تو میں نے ان کو بھی بتا دیا تھا. فاتبعہ، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی کے مطابق پھر فیصلہ کیا، یعنی اسی کو فالو کیا آپ کے فیصلے کو. وقضا به، اور فیصلہ دیا اسی کے مطابق. یعنی سیدنا عثمان اپنے دور میں جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی مجھ سے یہ پوچھا کہ بھی کیا بنا تھا، میں نے بتایا. تو پھر اسی فیصلے کو جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نہیں تم اپنے گھر میں ہی 4 مہینے 10 دن گزارو اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکل جاؤ، تو عدت وہیں گزارنی ہے. تو یہاں دیکھیے کہ سیدنا عثمان ابن عفان جو ہیں وہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق لوگوں کے جھگڑوں کا، یا ایسی خواتین جن کے ہسبینڈ فوت ہو گئے تو ان کا فیصلہ ایسے انہوں نے بھی کیا. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کو ہر صورت میں فالو کرتے تھے. پھر ہیڈنگ ہے احتیاج السنت لفہم القرآن، سنت کی ضرورت. احتیاج کا مطلب ضرورت، سنت کی ضرورت فہم قرآن کے لیے. قرآن سمجھنا ہے تو اس کے لیے سنت بڑی اہم ہے، اہمیت رکھتی ہے. تو مسئلہ نمبر 48 ہے کہ سنت کے بغیر قرآن مجید سے تمام شرعی مسائل معلوم کرنا ممکن نہیں. پھر دوسرا ہے کہ سنت میں بیان کیے گئے احکامات قرآن مجید کے احکامات کی طرح واجب الاتباع ہیں. جس طرح اللہ حکم دیتا ہے اسی طرح آپ نے بھی جو حکم دیا ہے اس کو بھی فالو کرنا فرض ہے. عن المقداد ابن معدی کربہ، سیدنا مقداد ابن معدی کرب سے روایت ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہ قال، کہ آپ نے ارشاد فرمایا الا، لوگو سنو. الا کا مطلب خبردار، الرٹ، بی الرٹ یا بی اویئر، کہ لوگو سنو انی اوتیت الکتاب و مثلہ معہ، کہ بے شک میں دیا گیا ہوں کتاب کو. کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن کو. اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے. ومثلہ، اور اس جیسا بھی، معہ اس کے ساتھ. یعنی ایک تو کتاب دی ہے اور کتاب جیسی اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی دی ہے. تو وہ کیا ہے؟ یہی سنت آپ کی. آپ فرماتے ہیں الا، لوگوں سنو، یوشکو، قریب ہے، کہ رجلن، ایک آدمی، شبعان، سیر شدہ، علی اریکتہ، اپنے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہوگا، یقول، وہ لوگوں سے کہے گا، علیکم بہذا القرآن، تم لازم پکڑو اسی قرآن کو. فما وجدتم فیہ من حلال، تو جو کچھ تم پاؤ اس قرآن میں حلال، فاحلوہ، تو اسی کو حلال سمجھو. وما وجدتم فیہ من حرام، اور جو کچھ تم پاؤ اس قرآن میں کوئی بھی حرام، فحرموہ، تو اسی کو حرام جانو. بس وہ یہ کہے گا لوگوں کو، یعنی قرآن ہی ہمیں کافی ہے، جو قرآن میں حلال ہے وہی حلال ہے، جو نہیں ہے وہ حرام ہے، بس یہ جان لو. تو یہ درس دے رہا ہوگا کہ قرآن کو تھامے رکھو. آپ فرماتے ہیں سنو، پھر اگر وہ ایسی بات کرے نا تو اس وقت میری یہ بات بھی یاد رکھنا، الا، سنو، لا یحل لکم لحم حمار الاہلی، نہیں ہے حلال تمہارے لیے پالتو گدھے کا گوشت، یعنی میں اس کو حرام کر رہا ہوں. یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ گدھا حرام ہے یا نہیں اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں.
گدھا جو ہے پالتو گدھا، اب عربی میں پالتو گدھے کو کہتے ہیں الحمار الاہلی، ٹھیک ہے، اور جو ولڈر بیسٹ ہوتا ہے اس کو بھی الحمار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے الحمار الاہلی کا لفظ لگا کے یہ پالتو گدھا بتایا ہے۔ تو پالتو گدھا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ ولا کل ذی ناب من السبع، اور نہ ہی ہر پنجوں والا درندوں میں سے کوئی جانور، یعنی وہ جانور جو درندہ ہے اور پنجے سے شکار کرتا ہے، چیرتا پھاڑتا ہے، وہ بھی، یہ جانور ہے یا پرندہ ہے، وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ آپ فرماتے ہیں۔ کہ اس لیے فرمایا کہ ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی باتیں سن کے تم کہو کہ قرآن میں چونکہ کتا حرام نہیں ہے تو لہذا ہم اس کو آج کھاتے ہیں، گدھا حرام نہیں ہے تو ہم وہ بھی کھا لیتے ہیں، چیل یہ بھی حرام نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے تو لہذا وہ بھی ہم کھا لیتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام ہے۔ ولا لقطة معاہد، اور نہ ہی گری ہوئی چیز حلال ہے تمہارے لیے۔ لقطہ کہتے ہیں راستے میں جو پڑی ہوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں لقطہ، اور نہ ہی گری ہوئی چیز معاہدن، جس کے ساتھ عہد کیا گیا ہے، یعنی کوئی علاقہ ہے وہ دوسرے کا ہے، میں اس زمین میں رہتا ہوں، یہ اس کی زمین ہے، اور اس کی کوئی چیز میرے علاقے میں یا اس کی کوئی چیز اس کے اپنے علاقے میں کہیں بھی ہو، میں وہاں سے گزر رہا ہوں، مجھے نظر آئی ہے تو اس کو میں اٹھا لوں، نہ، یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ الا ان یستغنی عنہا صاحبها، ہاں اگر لاپرواہ ہو اس کے بارے میں اس کا مالک، یعنی مالک اس کا بڑا غنی ہے، مالدار ہے، وہ یہ معمولی سی چیز تھی جو اس کی گر گئی، تو اس کو کوئی خاص فکر نہیں ہوئی کہ میری شے گم ہو گئی، میں اس کو تلاش کروں، تو ایسی صورت میں تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے چلو بھائی کسی امیر آدمی کی یہ چیز گر گئی ہے تھوڑی سی اور وہ چھوڑ گیا ہے تو میں اٹھا لیتا ہوں، تو کوئی ضرورت مند اٹھا لے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ ومن نزل بقوم، اور جو شخص بھی اترے کسی قوم کے پاس، یعنی کچھ لوگ ہیں یا کوئی علاقہ ہے یا کوئی گھر ہے، کوئی بندہ ان کے ہاں گیا ہے، اپنا رشتہ دار ہے یا جاننے والا ہے، کوئی مہمان بن کے، تو فعلیہم، تو ان پر لازمی ہے، یعنی ان لوگوں پر یا ان گھر والوں پر لازمی ہے، ان یقروہ، کہ وہ اس کی میزبانی کریں، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ آئے گھر میں، وہ بیٹھا رہے گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ اور اس کو کچھ بھی نہ دیا جائے اور وہ ویسے ہی چلا جائے۔ آپ فرماتے ہیں نا، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے گھر میں آئے یا کسی کے علاقے میں آئے اور وہ آ کے وہاں رہنا چاہے گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 رات 2 رات 3 رات بس، تو یہ لازمی ہے ان لوگوں پر کہ وہ اس کو اپنا مہمان بنائیں اور اس کی مہمانداری کریں، یہ بھی آپ فرماتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يُقْرُوهُ، اگر وہ اس کی مہمانداری نہ کریں تو فَلَهُ، تو پھر اس مہمان کا حق ہے کہ ان يعقبهم، کہ وہ ان کو سزا دے، بمثل قراہ، جیسا کہ انہوں نے اس کی مہمانی کی سزا اس کو دی تھی، یعنی اس کی مہمانداری نہیں کی تھی تو یہ بھی اس کا حق ہے کہ وہ بعد میں ان کو بھی ایسی سزا دے۔ اس کے بعد ہے حدیث عن ابی رافع کی، عن ابی رافع رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لا الفین احدکم، نہ پاؤں میں تم میں سے کسی کو، متکئن، ٹیک لگائے ہوئے، علی اریکتہ، اپنے تکیے پر، یأتیہ الامر، اس کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے، من امری، میرے حکم میں سے، مما امرت بہ، وہ حکم جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہوں اللہ کی طرف سے، او نہیت عنہ، یا میں نے اس سے روکا ہے، تو ان میں سے کچھ بھی اس بندے کے پاس آتا ہے اور یہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے، اور کوئی بندہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھئی تم کیا کہتے ہو اس حکم کے بارے میں جو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، یا آپ نے اس کو روکا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ فیقول، تو وہ کہتا ہے لا ندری، ہم نہیں جانتے ان باتوں کو،
ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، جو کچھ ہم اللہ کی کتاب میں پائیں گے بس ہم اس کی اتباع کریں گے، باقی کسی کی اتباع نہیں کرنا چاہتے. یعنی وہ ایسی باتیں کرے گا. یعنی ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ کتاب دے گئے ہیں، اس کتاب کو ہم جو بھی اس میں ہوگا اس کو پڑھ لیا کریں گے اور اسی کو فالو کریں گے، باقی کسی شے کو ہم نہیں جانتے کیا وہ دین بھی ہے کہ نہیں ہے. یعنی ایسے وہ لفظ کہے گا. تو یہ ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگ ہیں ہمارے ہاں، جانتی ہیں آپ؟ بات کرتے ہیں کچھ، کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی یہی لفظ کہتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں نا کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہی شاید کہتے ہوں گے. تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ سن لیتی ہیں اعتراض، بس کوئی جواب بھی دیتی ہیں کچھ؟ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں یہ تو آتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالی نے ذمہ لیا ہے، مگر حدیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. یہ بات ان کی بڑی اچھی ہے، درست ہے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اچھا چلیے خیر، میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے لیکن تھوڑا سا غور کریں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. سورہ القیامہ کس کو یاد ہے؟ لا اقسم بیوم القیامہ. اس میں جو لکھا ہوا ہے آیت ہے نا، لا تحرک به لسانک لتعجل به. اللہ کے رسول جب ہم آپ پر وحی اتارتے ہیں تو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کیجیے تاکہ جلدی جلدی اس کو لے لیں. آپ کیسے کرتے تھے نا شروع میں. پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم قرآن پاک آپ کو پڑھ کے سنا دیں تو پھر آپ اس کو پڑھ کے آگے سنائیے. پھر آگے فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اس قرآن کو جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. علینا کا مطلب پھر ہم پر ہے، پھر ہم پر ہے ذمہ داری اس قرآن کو جمع کرنے کی. ثم ان علینا، پھر یقیناً ہم پر ہی ہے ذمہ داری اس کی بیانہ، اس قرآن کے بیان کی. تو قرآن کا بیان کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات، آپ کا عمل، آپ کی ایکسپلینیشن. جو آپ نے قرآن پڑھا اس کو ایکسپلین کیا عمل کر کے، کہہ کے، وہ سب بیان ہے. اور یہ نبی علیہ السلام جب بیان کریں گے اس پر عمل کریں گے تو اسی کو حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہاں اس آیت میں ثم ان علینا بیانہ، یہ ہے وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اسی طرح اس کے بیان کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے. تو وہ بیان کیا ہے قرآن کا؟ آپ کی احادیث، اور کوئی شے نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کا بیان میں کر دوں، آپ کر دیں، کوئی اور کر دے. یہ نہیں، آپ کو کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول اس کا بیان، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی وضاحت، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے جو آپ کے ذریعے کریں گے. اور اس کی دلیل قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ آپ کی واقعی ذمہ داری ہے بیان کی. ہاں ہے. قرآن مجید میں ہم نے آپ کی طرف ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا ہے. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ ہی اس کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کریں. یہ ذمہ داری تھی آپ کی. تو اس ذمہ داری کو جب آپ نبھانے لگے تو اللہ نے فرمایا اس بیان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے. ٹھیک؟ کسی اور کو ذمہ داری نہیں دی ہے. تو اس لیے یہ آیت یاد رکھیے گا. تو انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، سورہ نحل کی یہ آیت ہے. ٹھیک ہے؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی وائف کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے گھر والے اس کو نہیں رکھنا چاہتے گھر میں، اور وہ پھر بھی عدت یا پھر کچھ اور پرابلمز بھی ہوتی ہیں جیسے مینٹلی اسٹریس ہو جاتا ہے یا گھر والے تنگ کرتے ہیں یا اس صورت میں، تو اس صورت میں بھی وہ عدت 4 مہینے اور 10 دن وہیں پہ گزارے گی؟ نہیں، اگر واقعی ایسی مشکل ہے کہ وہ لوگ نہیں رکھنا چاہتے تو یہ ویسے بھی غیر دینی عمل ہے. اور سیکنڈلی یہ انکار ہے، اس لیے وہ ان کو سمجھانا چاہیے گناہ گار ہو گئے تم. اس کے لیے اگر کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ والدین کے پاس چلی جائیں گی.
سر یہ دوسرا انکار حدیث کے متعلق تھا کوشچن میرا، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ احادیث کا پتہ نہیں چلتا، یہ ضعیف بھی ہوتی ہیں، کچھ گھڑ لی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگ احادیث نہیں مانتے. یہ میرا پرسنلی ایکسپیرینس ہے. تو کیا وہ لوگ بھی انکار حدیث میں لوگوں میں سے آئیں گے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں؟ دیکھیں، انہیں کہیں پتہ نہیں چلتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا انکار کر دیں. اگر پتہ نہیں چلتا تو اس کو پڑھ لیں، سیکھ لیں، یہ تو نہیں کہ انکار کر دیں. اب بہت سی قرآن مجید کی آیات بھی ہیں جن کا پتہ نہیں چلتا، تو ان کا ہم انکار کرتے ہیں. اب قرآن مجید میں آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پیدا کیا، ہے نا، پڑھا نا. تو اس میں کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو طین سے پیدا کیا. طین سے، طین کہتے ہیں کیچڑ کو، وہ مٹی جس میں پانی ملا ہوا ہو. اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو تراب سے پیدا کیا، جو مٹی ہوتی ہے، سینڈ ہوتی ہے. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو کھن کھناتی صلصال، اس سے پیدا کیا. اب ان تینوں آیتوں کو بندہ جمع کرے، وہ کیا کہے گا کہ قرآن مجید کا پتہ نہیں چلتا. تو کیا اس کے پاس جواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ چونکہ سمجھ نہیں آتی، اختلاف ہے اس میں تو میں نہیں مانتا. یہ غلط بات ہے. ہر چیز میں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ایسی چیز ہوتی ہے جس کا خاص طور پر انسان کو سمجھ نہیں آتی، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو اس کے ایکسپرٹس ہیں ان سے جا کے پوچھ لے، وہ جواب دے دیں گے، بات کھل جائے گی. جیسے یہی تراب اور طین اور صلصال کی بات ہے، فخار کی بات ہے. اب یہ جو باتیں انسان جب پڑھتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو کہہ دے چونکہ دیکھیں جی ایک بات تو اللہ نے کی نہیں، کہیں آدم کو تراب کا کہا ہے، کہیں طین کا کہا ہے، کہیں میں نے اس کو پیدا کیا فخار سے، کہیں کہا صلصال سے، تو میں انکار کر دوں. یہ غلط بات ہے. بلکہ علماء نے جو اس کا معنی مفہوم لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ یہ فیزز ہیں. مٹی میں پانی ڈالیں تو طین بن جاتی ہے، طین کو ذرا سکھائیں تو وہ صلصال بن جاتی ہے، پھر اس کو پکائیں تو گھڑے کی طرح فخار بن جاتی ہے. یہ اس کی فیزز ہیں، آدم علیہ السلام کی پیدائش کی فیزز ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بے نہیں اسی طرح حدیث میں بھی ہوتا ہے. کوئی ضعیف ہے تو اس کو جان لیں کون سی ضعیف ہے، جب پتہ چل جائے اس کو چھوڑ دیں. جو صحیح ہے وہ بھی جان لیں اور پھر اس کو مانیں. اس کا یہ حل تو نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں کہ اللہ کے رسول سے یہی محبت ہے ہماری، اللہ کے رسول کا اس میں کیا قصور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات بیان کر دی. آگے بہت سے معتقد ہوتے ہیں ایسے جو بات کو کچھ یاد نہیں رکھ پاتے، کچھ یاد کرتے ہیں تو کچھ ایڈ کر دیتے ہیں. یہ صحابہ نے نہیں کیا، بعد کے لوگوں نے کیا. تو اگر ان کی باتیں ہم ذرا چھانٹ دیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کہیں تو کیا یہ جرم ہے؟ اچھی بات ہے جو ان کو چھانٹ کے ایک طرف کر دیا. جو اتھینٹک ہیں، جو اسکالرز نے بیان کی ہیں، جو واقعی جن کی میموری بڑی اسٹرانگ تھی، جو بڑے ایکیوریٹ لوگ تھے، انہوں نے ساری زندگی اس میں لگا دی. اگر ہم ان کی باتوں کو سن لیں اور وہ بتا بھی دیں کہ یہ صحیح ہے اور اس کی وجہ یہ ہے، تو کیا اس کو ہم چھوڑ دیں؟ اور اللہ کے رسول کی بات ہے نا، کسی اور کی تو نہیں ہے. تو رسول کی بات کو چھوڑنا جو ہے اس سے کیا ملے گا ہمیں؟ کہاں چلے جائیں گے ہم؟ پھر کس کی بات مانیں گے؟ اسی کی جو ہمیں ایکسپلین کر رہا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ اس کو کس نے اتھارٹی دے رکھی ہے کہ بھئی تم قرآن مجید کو ایکسپلین کرو حدیث کو چھوڑ کے؟ اس کے بارے میں تو کوئی اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا. تو اس لیے یہ چیزیں آپ پڑھیں گی تو انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ یہ سب باتوں کا علم ہوگا. چلیے مسئلہ نمبر 50، قرآن مجید کو سنت کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے. اس کی چند مثالیں دیکھیے. عن حذیفہ رضی اللہ عنہ یقول حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حدثنا، ہمیں حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا ان الامانۃ نزلت من السماء فی جذر قلوب الرجال، کہ امانت جو ہے نا، آنیسٹی، یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہے. کہاں؟ فی جذر قلوب الرجال، آدمیوں کے دلوں کی جڑوں میں. انسان کا دل جو ہے نا، اس کی جڑ میں اللہ تعالیٰ نے امانت کو اتارا ہے، کیونکہ اس کا دل بتا دیتا ہے کہ میں نے کہاں خیانت کی ہے اور کہاں اس کا پاس کیا امانت کا. اس کا دل بتا دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے امانت کو انسان کے دل جو ہے نا اس کی جڑ میں نازل کیا ہے. وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، اور قرآن بھی اللہ نے اتارا ہے آسمان سے. فَقَرَأُوا الْقُرْآنَ، تو لوگوں نے قرآن کو پڑھا. وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ، اور سنت کے ذریعے قرآن کو سمجھا، جانا. من السنہ یعنی سنت سے علموا، قرآن کو انہوں نے جانا.
یہ ہے. آپ خود فرماتے ہیں یعنی قرآن خود بندہ نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس کے پاس میری سنت کا علم نہ ہو. تو سنت یہ بیان ہے قرآن کا. ٹھیک ہے. پھر آگے ان یعلا ابن امیہ، یعلا ابن امیہ سے روایت ہے. قال، وہ کہتے ہیں قلت لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، میں نے عرض کی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ یہ جو آیت ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو قصر کرو اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تمہیں فتنے میں وہ لوگ ڈال دیں جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کفار کے علاقے میں یا کفار کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے تو اس موقع پر تم اپنی نماز کو قصر کر لو اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم نماز پڑھو گے اور یہ تم پر اٹیک کر دیں گے تو یہ فتنے میں پڑھنا ہے. تو میں نے عرض کی یہ آیت تو اتر گئی مگر اب فقد امن الناس، اب لوگ امن کی حالت میں کئی لمبے کئی میل تک اگر چلتے جائیں تو انہیں کوئی بھی خوف نہیں ہوتا، کوئی دشمنی نہیں ہے ان کا ارد گرد. تو لہذا کیا خیال ہے نماز قصر کرنا ہم چھوڑ دیں، نماز پوری نہ پڑھا کریں؟ کیونکہ یہاں تو آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تمہیں کفار لوگ فتنے میں ڈال دیں گے تو پھر تم نماز کو قصر کر لو تو کوئی گناہ نہیں. لیکن اب تو کوئی فتنے میں نہیں ڈالتا تو نماز قصر کرنا چھوڑ دیں. فقالا، تو سیدنا عمر فرمانے لگے عجبت، کہ یعلا مجھے بھی بڑا تعجب ہوا تھا، مما عجبت منہ، کسی آیت سے جس سے تمہیں بھی تعجب ہوا ہے. تو فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح پوچھا تھا اسی آیت کے بارے میں، اور عرض کی تھی اللہ کے رسول اب تو خوف نہیں رہا، اب تو ہم امن میں آ گئے. تو یہاں تو یہ بات تھی کہ ان خفتم، اگر تم میں خوف ہو تو شرط تھی، وہ شرط اب نہیں رہی تو اب ہم نماز قصر نہ کریں، پوری پڑھیں. تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا صدقۃ، کہ عمر یہ تو ایک صدقہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے، تصدق اللہ بہا علیکم، جو اللہ نے اس کو تم پر کیا ہے، اللہ نے تم پر یہ صدقہ کیا ہے. فاقبلوا صدقتہ، تو قبول کر لو اس کے اس صدقے کو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے تو اس انعام پر اعتراض نہیں، نہ سوچو، اللہ نے جب دیا ہے تو بس اس کو قبول کر لو. اب یہاں ٹھیک ہے، سفر کہیں کل کو کوئی بھی اور سفر ہو، کوئی ضروری نہیں کہ جنگ کا سفر ہو یا جنگ کی حالت ہو، ویسے بھی تم کہیں بھی جاؤ تو وہاں جا کے تم قصر کر سکتے ہو، ورنہ سختی میں آ جائیں گے، مشکل ہوگی بڑی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیا ہے کہ حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے اس آیت کا مفہوم، ورنہ اس آیت کے مفہوم کو اگر لے کے بیٹھیں تو آج کوئی بندہ بھی قصر نہ کرے. پھر اس کے بعد عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. قال، وہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصوم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے بارے میں پوچھا. فقال، تو آپ نے فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ روزہ تم اس وقت شروع کرو جب ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری کالی دھاری سے، یعنی اس وقت تک تم سحری کھاؤ اور وہاں سے روزہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. قال، تو عدی کہتے ہیں کہ فاخذت عقالین، میں نے 2 ڈوریاں لیں، وہ دھاگے کی طرح ڈوریاں تھیں. احدہما ابیض، ان میں ایک سفید تھی، والآخر اسود، اور دوسری جو تھی وہ کالی تھی. تو ان دونوں ڈوریوں کو میں نے رات کو اپنے پاس یا سرہانے کے نیچے رکھا، اور پھر رات کو ہی اٹھ کے فجعلت انظر الیہما، میں اٹھ کے ان کو دیکھتا رہا. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ فرمایا. لم یحفظہ سفیان، جس کو سفیان یاد نہیں رکھ سکے، یعنی راوی جو ہیں وہ اس کو یاد نہیں رکھ سکے، مگر عدی نے جو کہا وہ یہی کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا تھا انک لعریض القفا، کہ تم ذرا چوڑی گردن والے ہو. مراد یہ ہے کہ تمہیں ذرا تھوڑی سی سمجھ ہونی چاہیے. ہاں، وہ کس طرح کہ آپ نے فرمایا انما هو اللیل والنہار، یہ خیط الابیض سے مراد یہ کالا دھاگا نہیں ہے، کالی ڈوری نہیں ہے، یہ سفید ڈوری نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے
اللیل والنہار، یہ رات ہے اور دن مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ تو خیط الابیض سے مراد دن ہے اور خیط الاسود سے مراد رات ہے، یہ آپ نے فرمایا. کیونکہ ایک دھاری کالی دھاری جو ہے نا صبح جب ہوتی ہے تو کالی دھاری یوں ہوتی ہے اور اسی کے اندر سے سفید دھاری یوں نکلتی ہے. یہ رات کو اگر اٹھ کے آپ دیکھیں نا سحری کے وقت تو آپ چھت پہ اوپر جا کے کھڑی ہو جائیں اور پھر دیکھیں جہاں سے سورج نکلتا ہے نا اس طرف آپ دیکھیں گی تو آپ دیکھیں گی ہر طرف رات ہے. تو درمیان سے اچانک ہی نا یوں بالکل سفید سی دھاری یوں نکل آتی ہے، ہلکی سی یوں. اور دیہاتی لوگ اس کو اچھی طرح جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیہات میں چونکہ اندھیرا ہوتا ہے ہر طرف، شہر میں روشنیاں ہوتی ہیں، اس روشنی کی وجہ سے بھی ارد گرد کا جو منظر ہے نا وہ اس آسمان کو انتہائی کالا بنا کے سیاہ بنا کے پیش نہیں کر رہا ہوتا، لیکن دیہات میں یہ منظر عام نظر آتا ہے. تو رواہ الترمذی، اس حدیث کو بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. تو یہاں بھی پتہ چلا کہ الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہ کالی دھاری نہیں بلکہ حدیث کیا بتا رہی ہے، اس آیت کی کیا وضاحت کر رہی ہے کہ رات اور دن مراد ہے. تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح عبداللہ سے روایت ہے، عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال لما نزلت الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، جب یہ آیت اتری نا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ولم يلبسوا، اور انہوں نے گڈمڈ نہ کیا، ایمانہم اپنے ایمان کو، بظلم ظلم کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی مومن تو ہے مگر اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا. جب یہ آیت اتری، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہوگا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے. تو صحابہ ڈر گئے، تو انہوں نے کہا یہ تو آیت اتری، ایمان تو لے آئے لیکن ہم بھی تھوڑا بہت ظلم کرتے رہتے ہیں، کسی کو ڈانٹ دیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو مار دیا، یعنی بچوں کو جیسے والد مارتے ہیں یا کوئی بڑے مار دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو چیز ہے یہ تو ہم نہ بچے. تو خیر وہ کہتے ہیں شق ذالک علی المسلمین، یہ جب اتری تو مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل آیت بن گئی، بڑا دشوار ہو گیا ان کے لیے. یہ تو بڑا مشکل ہے بھائی ایمان کو قابو میں رکھنا. تو فقالوا یا رسول اللہ، تو وہ سب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ کے رسول، وَأَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ، ہم میں کون ایسا ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا؟ ہم تو دوسروں پر کیا اپنے آپ پر بھی ظلم کرتے ہیں. ہوتا ہے نا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں نا. غصہ آیا تو میں نے روٹی نہیں کھانی، ایک دن بھوکا رکھا، اپنے آپ پہ میں ظلم کر رہا ہوں. غصہ آیا تو کیا کیا کہ کیا کرتے ہیں لوگ غصے میں، کیا کرتے ہیں، زور سے دروازے مارتے ہیں، ٹھا کر کے برتن توڑ دیا، بہرحال کچھ بھی ہو بہت کچھ کرتے ہیں، غصے میں بہت کچھ کرتے ہیں. تو یہ سب ظلم ہوتا ہے، انسان اپنے اوپر بھی کر لیتا ہے، دوسرے پر بھی کرتا ہے. تو اس لیے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں کون ہے ایسا جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا، چہ جائے کہ دوسروں پر ہو. تو قالا، تو آپ نے فرمایا لیس ذالک، صحابہ جو تم سمجھو یہ بات ایسی نہیں ہے، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. یہاں مطلب کیا ہے، انما هو الشرک، یہاں ظلم سے مراد کیا ہے، شرک ہے. پھر فرماتے ہیں آپ الم تسمعوا، کیا تم نے سنا نہیں قرآن مجید، ما قال لقمان لابنہ، کیا کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹا شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ کیونکہ شرک بڑا ظلم ہے. تو یہاں آیت سے مراد کیا ہے، ظلم ہے. آیت سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو ہم چھوٹی موٹی زیادتیاں اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی کرتے ہیں. تو آپ نے سمجھا دیا. تو یہ سمجھانا کس سے ہوا، حدیث سے. کیا سمجھایا آپ نے، قرآن کی آیت کو. تو قرآن کی آیت کو بھی ہم، الفاظ کو بھی ہم حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. یہ ہے اہمیت حدیث کی، اور جو لوگ نہیں مانتے ان کو سمجھانا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں مانتے، مانتے ہیں وہ، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں مانتے، وہ مانتے ہیں، مگر سمجھ جب نہیں آتی تو کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہم نہیں مانتے. یہ جملہ ان کو نہیں بولنا چاہیے کہ ہم نہیں مانتے، یہ غلط بات ہے. یہ بعض اوقات انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے ایسے جملے کہنے سے. تو ورنہ اعتراض کرنے والے نے تو بہت سے قرآن پر بھی اعتراض کیے ہیں، ان کا قرآن کو ہم نہیں مانتے.
اور قرآن میں بڑے اعتراض کر کے اس طرح کی باتیں نکالی ہیں. دیکھیے قرآن مجید ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کر رہا ہے، یہاں یہ بات کہی ہے، یہاں الٹی بات کہی ہے، تو یہ قرآن ہے کیا ہے؟ ہم نہیں مانتے. اس طرح کی بڑی باتیں کی ہیں تو اس کا بھی علماء نے جواب دیا ہے. تو یہی چیز حدیث پر بھی ہوئی ہے تو اس کا بھی جواب علماء نے دیا ہے. تو اس لیے حدیث کو ماننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو باقی انشاءاللہ پھر ہم کل بات کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.